الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، عظمت و جلالت، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا پالن ہار ہے. اور پھر بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی، شافع محشر، ساقی کوثر، ہادی و رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، آج کے جمعہ کے خطبے میں ہم اور آپ جس موضوع کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں سنیں گے وہ ہے کہ ہم تعلیم میں کامیابی کیسے پائیں. آج پیرنٹس حضرات کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس چیز کو لے کر بہت زیادہ فکر مند ہے کہ ہمارا بچہ تعلیم میں کیسے کامیاب ہو اور بچے کو ہم کس طریقے پر ڈھالیں اور اس کی تربیت کریں، کس طریقے پر ہم اس کی تعلیم کا معاملہ رکھیں کہ ہمیشہ یہ چیز اس کے ساتھ لگی رہے کہ وہ پڑھتا لکھتا رہے، اچھے ماحول کے ساتھ رہے اور اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے، اچھے نمبرات اس کو حاصل ہو جائیں. یہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسے ماں باپ نہیں ہے کہ جن کی خواہش نہ ہو، اور اس کے لیے آدمی بھرپور کوشش کرتا ہے. لیکن وہ کیا وجوہات اور اسباب بنتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد ہے جو اپنی اس خواہش پر پوری نہیں اتر پاتی. اس میں کس کی کتنی کمی اور کوتاہی ہے یا کس کی کیا ذمہ داری ہے کہ جس کی بنا پر
وہ کامیابی نہیں مل پاتی جو خواہش ہوتی ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہر فیلڈ میں، ہر موڑ پر، ہر لمحہ بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے، اور یہی علم ہے جس کی بنا پر آدمی اپنی اخروی زندگی کے لیے طے کرتا ہے کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کے کون سے راستے ہیں، اور کسی قوم کے مستقبل اور روشن مستقبل کے لیے اسی چیز سے طے کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے اندر کس قدر تعلیم یافتہ لوگ ہیں، کس قدر اس قوم کے لوگ تعلیم حاصل کرنے میں آگے اور پیش رہتے ہیں۔ اسی سے کسی قوم کے روشن مستقبل کا طے ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم موضوع کے تحت سنتے ہیں کہ تعلیم میں کامیابی کیسے حاصل ہوگی، اور ہمارے بچے جو ابھی تعلیم کے میدان میں ہیں، تعلیم کے ماحول میں ہیں، تو ان کے لیے یہ کہ ہم کس طریقے پر کیا محنت کریں، کیا ذرائع اور راستے اختیار کریں کہ ہم جو کچھ بھی محنت کر رہے ہیں اس میں ہم اور مزید ترقی پائیں اور کامیابی پائیں۔ تعلیم کے تعلق سے 3 لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خود بچہ جو اسٹوڈنٹ ہے، نمبر 2 اس کے اساتذہ جو اس کے ٹیچرز حضرات ہیں، اور نمبر 3 اس کے ماں باپ۔ ان تینوں میں سے کسی ایک نے بھی اگر کوتاہی کر دی، کسی ایک نے بھی کوتاہی کر دی تو بہت برا اثر پڑنا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ ٹیچرز ہیں، جو لوگ اساتذہ ہیں، یا جو لوگ اسکول اور مدارس سے کسی نہ کسی طریقے پر جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات بہت قابل غور ہے کہ وہ اپنی ذرا سی کوتاہی پر کیا اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے کر کے ایک اچھی قوم تیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو دوسری طرف ماں باپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی غور طلب بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کے تعلق سے جو محنت، جو فکر، جو کوشش، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ پیسے خرچ کرنے چاہیے ان کے تعلیم کے لیے، ان ساری چیزوں میں پورے اتر رہے ہیں یا وہ بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ تو تیسری طرف بچے کی بھی اپنی یہ سوچ اور فکر ہو۔ بچہ ایک مخصوص عمر تک ظاہر ہے کہ یہ نہیں سوچ سکتا، لیکن ایک خاص عمر کے بعد وہ یہ سوچتا ہے، اور وہ سوچنے پر مجبور ہے، اور اس کی عمر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ یہ سوچ بوجھ رکھ لے کہ مجھے تعلیم کے لیے کس طریقے پر محنت کرنی ہوگی، میرے اساتذہ اور میرے ماں باپ کیسی محنت کرتے ہیں۔ یہ 3 لوگ اپنی الگ الگ ذمہ داری جب مکمل صحیح طریقے پر ادا کریں گے، تب جا کر کے ایک بچہ جو ابھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ہو، وہ جا کر کے کچھ ترقی پر پہنچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیم کے میدان میں ہمیشہ ہمیں اپنے احساس کو بلند رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ذرا سی چیز پر بڑی جو ہے اپنے اندر احساس کمتری پیدا کر لیں، نا امیدی ہو جائے، اس بار رزلٹ اچھا نہیں آیا تو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی نا امید ہو گیا، ماں باپ بھی بہت نا امیدی ہو، ان کو بھی نا امیدی ہو گئی، اور احساس کمتری میں شمار ہو جو ہے مبتلا ہو گئے۔ نہیں، نا امیدی کفر ہے۔ اسلام نے کہا نا امیدی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ ہر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی، اپنی ماں کے پیٹ سے پڑھ کر کے آتا ہے۔ نہیں، یہیں پر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کے پیچھے ایک مخصوص دائرے میں رہ کر کے ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں، تب جا کر کے وہ کچھ بنتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے جو نکالا تمہیں، تو اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جان رہے تھے، قرآن کہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے فلاں بڑا ترقی پر ہے، بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، تو ہم نا امید ہو جائیں، ایسا نہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ بس صرف امیدوں پر پوری دنیا قائم ہو جائے، بس خواہش ہی خواہش ہے، امید ہی امید ہے، ارے ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ شاعر کہتا ہے
کہ لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی ما کان یبقی فی البریۃ جاہل. سنو، اگر یہ علم صرف خواہش سے حاصل کر لیا جاتا کہ میں یہ بن جاؤں، ہر شخص کی یہ خواہش ہو جائے میں ایسا بن جاؤں، میں ایک ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر بن جاؤں، ایک انجینئر بن جاؤں، ایک ایسا آفیسر بن جاؤں، اگر یہ ساری چیزیں علم سے حاصل کر لی جاتی، ما کان یبقی فی البریۃ جاہل، اس روئے زمین پر مخلوق میں کوئی بھی جاہل نہیں بچتا. سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی خواہش سے کچھ بھی ہو جاتے. تو محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اور جس قدر محنت ہوتی ہے اسی قدر انسان کو کامیابی ملتی ہے. اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا بتائی گئی ہے، بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں ایک معلم اور ایک استاد بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تو اس نبی کے اوپر جو وحی کا نزول ہوا قرآن پاک، اس میں ساری چیزیں بحیثیت معلم کیا کیا اصول ضابطے ہونے چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں. تو ہمیں کتاب و سنت کے دائرے میں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا بھی حل سمجھنا چاہیے کہ ہم تعلیم میں کیسے کامیابی پائیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جو کچھ کوشش کرے گا اس کا ثمرہ اس کو ملے گا. یاد رکھیے محنت کبھی دھوکہ نہیں دیتی، محنت کا ثمرہ اور محنت کا پھل انسان کو ملنا ہی ملنا ہے. بقدر الکد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. محنتوں کے بقدر معالی بلندیاں اور ترقیاں ملتی ہیں، اور جسے بلندیاں چاہیے تو اسے راتوں کو جاگنا ہوگا، سحرگاہی کرنی ہوگی، انسان کو محنت اور کوشش کرنی پڑے گی. راتوں کو جاگنا مطلب دن تو دن، رات کو بھی دن سمجھنا ہوگا، اتنی محنت کرنی ہوگی. یغوص البحر من طلب اللیالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. یغوص البحر من طلب اللیالی. اور پھر شاعر نے کہا کہ وہ جو سمندر کے کنارے غوطہ لگائیں گے، سمندر کے کنارے تیراکی کریں گے، تو کیا اسے سمندر کے اندر کے لال و گوہر مل جائیں گے کیا؟ جہاں لے کے ہتھیلی پہ اترنا ہے تہوں میں. دریا کے کنارے کبھی گوہر نہیں ملتا. اور علامہ اقبال نے کیا شاندار انداز سے مثالیں دی ہیں. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، یہ سب بڑے بڑے اپنے وقت کے ماہرین فن کا نام ہے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. انہوں نے بھی بڑی سحرگاہی کی ہے. ایسے ہی نہیں آج تک دنیا ان کا نام لے رہی ہے، ایسے ہی نہیں ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. انہوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں. جی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ محنت اور کوشش کے بقدر انسان کو ترقیاں ملتی ہیں. اب جس قدر انسان محنت اور کوشش کرے گا اسی قدر اللہ کی طرف سے اس کے لیے آسانیاں ہوں گی. دوسری چیز، کبھی کبھی بچوں سے یہ چوک ہوتی ہے، حسد کا شکار ہو جاتے ہیں. عام طور سے یہ بڑے بچے ہوتے ہیں، کلاس میٹ ہیں یا کوئی اور رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، گھر کا ہے، قریبی خاندانی ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو جاتا ہے. وہ اتنی آگے بڑھتا جا رہا ہے، میں اتنی پیچھے ہوں، کیوں؟ یا کبھی اللہ نہ کرے والدین بھی کبھی اس کے حسد کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کا بچہ بڑی ترقی کر رہا ہے، میرا بچہ بالکل ایسے ہی رہ گیا. تو حسد سے انسان کا ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ ترقیوں پر جائے گا. حسد اور رشک دو چیز ہے. حسد کہتے ہیں کہ سامنے والے کی خوبی کو دیکھ کر آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو میں پیچھے رہوں اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، مجھے یہ نعمت ملے نہ ملے اسے نہ ملے. یہ طریقہ انسان کو اور پیچھے کرتا ہے اور پسے پشت ڈالتا ہے. اور رشک، اللہ رب العزت نے اسے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے. اے اللہ، جس اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے وہی مجھے بھی نوازے گا. اے اللہ، جس طریقے پر اس کو تو نے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بھی تو نواز دے اور اسے بھی نواز دے. یہ ہے رشک. بتائیے کس میں فائدہ ہوا؟ تو کبھی بچہ یا والدین اس طریقے کی چیزیں اگر ذہن میں رکھتے ہیں تو انسان کا ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے اور پیچھے جاتا ہے، اور برائیوں سے، گناہ کے کاموں سے، غلط ارادوں سے، غلط کاموں سے انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بڑا کند ذہن تھا ابتدائی مرحلے میں، تو میں نے اپنے استاد امام وکیع سے کہا، امام شافعی نے اشعار میں یوں کہا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاد امام وکیع سے کہا کہ استاد محترم، بڑا کند ذہن ہوں، نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے میں یہ یاد کروں.
تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہوں کے چھوڑ دینے پر انہوں نے مجھے تلقین کی، کہا گناہ کے کام چھوڑ دو۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا فَإِنَّ الْحِفْظَ فَضْلٌ مِّنْ إِلَٰهِ وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، کہ حفظ یاد کر لینا، ذہین ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا فضل ہے، انعام ہے۔ وَفَضْلُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ کا فضل کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی اپنے بچوں کو بچپن ہی سے، ابتدائی مرحلے سے ہر قسم کی بری عادتوں، بری خصلتوں، گناہ کے کام، غلط چیزوں، غلط بیانیوں، جھوٹ اور مختلف چیزیں جو ابتدائی مرحلے میں بچوں کو جانے انجانے میں آتی رہتی ہیں، ان ساری چیزوں پر توجہ رکھتے ہوئے ان کو ان تمام برائیوں سے بچا کے رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، استمرار، ہمیشگی، دوام، کنٹینیو۔ اپنے بچوں کے تعلق سے آدمی یہ سمجھے کہ ہمیں کنٹینیو محنت کرنا ہے۔ ہوتا ہے ایگزام ٹائم ہے، بس 1 مہینہ پہلے ہم کو ایک دم بھیڑ جانا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، نہیں، پورا سال کنٹینیو آدمی کو محنت کرنا چاہیے بچوں کے پیچھے۔ جس طریقے پر امتحان کے ایام میں آدمی محنت کرتا ہے، ایسے ہی پورے سال محنت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی اساتذہ کو بھی اپنے بچوں پہ پورے سال محنت کرنی چاہیے۔ ایسے ہی بچوں کو اپنی تیاریوں کے لیے یا جو کچھ بھی ان کا کورس اور سلیبس ہے، پورے سال یکساں رکھنا چاہیے۔ ہاں، ایگزام ٹائم میں اور زیادہ توجہ ہو جانی چاہیے، اور زیادہ محنت ہونی چاہیے۔ تو استمرار کا دوسرا ایک جز یہ بھی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے اگزام ہوتے ہیں، بڑے بڑے انٹرنس ہوتے ہیں، مثلا IAS PCS اور میڈیکل وغیرہ کے بعض، تو اس کے لیے آدمی کو جد و جہد، محنت، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آدمی پورے معاشرے سے کٹ کر کے اس کے لیے لگتا ہے۔ 1 سال تیاری کیا، نہیں آیا، ناکام ہوا، ماں باپ ناراض ہو گئے، اور اسی کے نتیجے میں اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ بسا اوقات نہیں سنائی دیتا کہ اتنے بچے اس بار، اتنے چھاتروں نے اپنے آپ کو آتم ہتیا کر لی، صلیب سولی پر چڑھا لیا، یا جو بھی چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو ماں باپ کو بڑے صبر و ضبط کے ساتھ بچے کے حوصلے کو بلند کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ 1 سال، 2 سال، کبھی کبھی 3 سال کا بھی، اور اس کی جس طریقے کا اس کا معیار ہے، جو کورس کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جتنی محنت ہونی چاہیے کریں، اس کے ساتھ لگیں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی بار میں آدمی بالکل ہار جائے اور بچہ بھی ہار گیا اور اس کے بعد نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا۔ نہیں، محنت، کوشش، استمرار اور دوام ہونا چاہیے، کبھی نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے، والدین کے تعلق سے اسپیشل ہے، اس چیز کا خاص خیال کریں گے والدین، بچوں کے لیے اچھا ماحول دینا۔ اب اچھے ماحول میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ آپ گیس کریں کہ کیا کیا چیزیں اچھا ماحول ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے گھر کے اندر سکون اور اطمینان والا ماحول، کہ شور شرابہ نہ ہو۔ چھوٹے بچے بسا اوقات اتنا شور کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے اس میں ہمیشہ شور شرابہ ہو، ہمیشہ گہما گہمی ہو، تو ٹھیک ہے، کچھ بچوں کے لیے سکون اور اطمینان کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کے لیے کچھ کھیل کود بھی ضروری ہے، لیکن تعلیم کا جب وقت ہو، پڑھنے لکھنے کا جب وقت ہو، کوئی بالکل پرسکون ماحول۔ ہم نے یہ گیس کیا تھا کہ جامعہ میں ہمارا روم تھا وہ بالکل کچن سے متصل تھا، اس کی کھڑکی اور اس روم کی کھڑکی بالکل آمنے سامنے ہوا کرتی تھی۔ اب اتفاق تھا، ہمیشہ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے آدمی کا، جی یہ طے ہے۔ بار بار کھانے پینے کی خوشبو، بار بار کچن کا جو کچھ بھی ہے، وہ ساری چیزیں بچے کے ذہن و دماغ پر اور اثر کرتی ہیں، پڑھنے لکھنے میں دشواریاں آتی ہیں۔ ایسے ہی گھر پہ کچھ لوگ موبائل اور ٹی وی میں بزی ہیں اور کچھ بچوں کو پڑھنے کے لیے لگا دیا جائے تو یہ بھی ناممکن چیز ہے۔ پورے گھر کا ماحول، پورے ماں باپ، بہن بھائی، سب کو لگنا پڑتا ہے، ایک ساتھ سب کو لگنا پڑے گا۔ گھر کے لوگ، کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں سے کہہ دیا جائے تم پڑھائی کرو، یہ ممکن ہے کیا؟ گھر کے کچھ بچے آرام کر رہے ہوں، ماں باپ آرام کر رہے ہوں، اور بچوں کو وہیں پہ رکھ دیا جائے کہ نہیں تم کو پڑھنا ہے، ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ سارے گھر کا ماحول اسی طرز پر ڈھالنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر کے بچے کا دل اور لگتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اس طریقے پر اس بچے کا دل لگتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز اور میں کہتا چلوں کہ ماں باپ بسا اوقات ہسبینڈ وائف کی کبھی نوک جھوک ہو، ایک دوسرے سے کبھی کچھ اس طریقے کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آدمی بآواز بلند بچوں کے سامنے کبھی ایسی چیزیں کرتا ہے جو بچوں کے ذہن و دماغ پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، چاہے بچے سامنے ہو یا نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو اگر پورے طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں ادا کیا جائے تو کبھی
ہسبینڈ وائف کے درمیان نوک جھوک نہیں ہو سکتی. سوال یہ ہے کہ دونوں لوگ جانے تو ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں. آج اتنی بڑی تعداد یہاں پہ اکٹھا ہے, ہماری مائیں اور بہنوں کی ایک بڑی تعداد جو آج ہونی چاہیے. خطبہ جمعہ جو ہفتے میں صرف ایک بار آدھا پون گھنٹے کا موقع ملتا ہے ان کی اصلاح کے لیے, کتنی خواتین آتی ہیں. ہم سارے لوگ یہ سوچیں کہ ہمارے گھر کی کتنی خواتین آئی ہیں جو آج کا مکمل خطبہ سن رہی ہوں, جو ایک بڑی ذمہ داری انہی کی زندگی اور انہی کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. بچوں کی تربیت کا تقریباً 90% معاملہ ماؤں کے کردار سے اور ماؤں کے ذات سے جڑا ہوا ہے ہی نہیں. ان کو علم بھی نہیں, اور ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ آج کا خطبہ لے جا کر کے یا جو کچھ ہم نے سنا ہے آج گھر میں جا کے ہم ڈسکس کریں بچوں کے سامنے, ان کی ماں کے سامنے, گھر کی خواتین کے سامنے. بھائی پڑھائی لکھائی کے تعلق سے ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے, ایسا تھا اور ہمیں ایسا کرنا چاہیے, اور ہمیں اتنی فرصت بھی نہیں ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہمارے ماں باپ کبھی کبھی شور شرابہ ہو گھر میں, یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فلاں رشتہ دار نے ایسا کیا ہمارے ساتھ, اب اس پر لمبی چوڑی گفتگو گھر میں ہو ہی جا رہی ہے. بچہ ساری باتیں سن رہا ہے, میرے ماں کے ساتھ ایسا کیا گیا, میرے والد صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ ایسا کیا. اب بچہ پڑھائی لکھائی میں ذہن لگائے کہ انہی سب چیزوں میں ٹینشن میں پڑا رہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر نہیں پڑتا؟ بہت برا اثر پڑتا ہے. بچوں کے سامنے کبھی بھی کسی رشتہ دار, کسی عزیز, کسی گھر والے, پڑوسی, کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے نہیں بتائیے, چھوڑ دیجیے. اس کے سامنے گفتگو ہی نہ ہو, کسی کے بارے میں غیبت, چغل خوری, کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ کے بچے کے مستقبل پر برا اثر پڑنا لازمی ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ماں باپ کے اوپر اگر کچھ معاشی تنگی ہے, ذریعہ معاش کی تنگی ہے, ان کے کچھ اکنامیکل پرابلم ہے, تو اس میں آدمی کیا کرے, بچے سے چھپا کے رکھے. ورنہ بچہ کبھی کبھی سوچتا ہے اتنے پریشان رہتے ہیں میرے والد صاحب, اب میں پڑھائی چھوڑوں گا, میں تو کام کروں گا. چھوڑ دیا کسی ہوٹل میں جا کر کے, ابھی اتنی کم عمر ہے کہ بھاری بھرکم کام کر نہیں سکتے. 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے, بڑی تعداد 15 سال کے بچوں کی آپ کو مل جائے گی جو کسی ہوٹل میں بیٹھ کے پیالیاں دھل رہے ہوں, ویٹر کا کام کر رہے ہوں, کچھ اور ہے کچھ اور ہے کچھ اور ہے کر رہے ہیں. یہ ان ماں باپ کی طرف سے کچھ کوتاہیاں تھیں جس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے. ہاں کبھی کبھی بچوں کے سامنے آپ دیکھیں ان کا ذہن کیسا ہے. اگر لگتا ہے آپ کو کہ وہ بچہ اس بات کو لے کر کے اور زیادہ متاثر ہوگا, میرے والد اتنی محنت اور کوشش کر رہے ہیں, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ فلاں اسکول میں پڑھا سکیں, وہاں کی فیس زیادہ ہے, پھر بھی وہ پڑھا رہے ہیں, مجھے بہت محنت کرنی چاہیے, اور زیادہ مجھے دل لگا کے پڑھنا چاہیے, اور اچھے رزلٹ لانے چاہیے کہ میرے ماں باپ میرے پیچھے کس قدر قربانیاں دے رہے ہیں. میری والدہ بالکل صبح سویرے اٹھ کر کے میرے لیے ناشتہ بناتی ہیں, میری پڑھائی لکھائی کی فکر رکھتی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اگر لگتا ہے بچہ اور متاثر ہو رہا ہے تو اس کے سامنے واضح کیجیے, اور نہیں لگتا ہے کہ آپ کے بچے کا ذہن اور زیادہ ٹینشن میں جائے گا, نہیں بتانے کی ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر ماں باپ اپنے بچے کے تعلق سے خود سمجھیں گے. موبائل ایک بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے, اور اب تو بچوں کے لیے ایک دلیل ہو چکی ہے. ہمارا کلاس, ہمیں کچھ پڑھنا ہے, بچوں سے میں مخاطب ہوں, تمام بچے غور سے سنیں گے. بے شک موبائل آپ کے لیے بہت ضروری ہے, اتنی دیر کے لیے جتنی دیر آپ کی پڑھائی کے لیے ضرورت ہے. اس سے زیادہ اگر آپ نے لیا تو یاد رکھیے کہ آپ کے وقت کا ضیاع ہے. موبائل میں جانے کے بعد کبھی یہ گیم, کبھی یہ چیز, کبھی وہ کارٹون, کبھی یہ فلاں سیریل, کبھی یہ کبھی وہ, ان ہزار چیزوں میں آدمی الجھ کر کے رہ جاتا ہے. اور بڑے ہیں سوچتے ہیں کہ لاؤ میں تھوڑی دیر کے لیے واٹس ایپ پہ دیکھوں کچھ آیا تو نہیں, 1 منٹ کے لیے دیکھ لوں ذرا سا, تو اس میں 1 گھنٹے نکل جاتے ہیں. یہ بڑوں کی ہم لوگوں کی یہ بات ہے, اور چھوٹے بچوں کا معاملہ کس قدر نازک ہوتا ہے. اور دوسری چیز, بچے یہ بات بھی سنیں, ان کے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے. ان کی آنکھوں کی روشنی میں کمی واقع ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے. ان کے جسمانی جو ہے پرورش کا عین وقت ہوتا ہے بڑھوتری کا, اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اور میڈیکل کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ڈاکٹروں نے تو اس کے بہت بھاری نقصانات بتائیں. 12 13 سال تک کے بچوں کے لیے تو یہ کہا ہے ڈاکٹروں نے کہ اس پر جو ہے دیکھنا ہی نہیں چاہیے, اسکرین پہ ان کی نظریں نہیں ہونی چاہیے. اور بچوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے, وہ تو ماں باپ کے سامنے ایسی ضد کرتے ہیں کہ پھر ماں باپ بیچارے مجبور ہو کر کے ان کو دے دیتے ہیں. اور ماں باپ سے بھی یہ مخاطب ہو کر کے کہوں گا, یہ تھوڑی سی آسانی جو بچوں کی ضد کو ختم کرنے کے لیے جو ان کو موبائل دے کر کے فری ہونا چاہتے ہیں کہ پھر میں دوسرا کام کر سکوں, یہ تھوڑی سی آسانی ان کے لیے بہت زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے.
ان بچوں کو یہ بات بھی معلوم ہو جانی چاہیے کہ ماں باپ کی اگر کوئی بات انہوں نے ایک مرتبہ بھی منع کر دیا، اس کا پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانیاں کتنا بڑا اللہ رب العالمین کے ہاں گناہ کا باعث ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے دنیا میں ہی ان کی عبادتوں کی عدم قبولیت کا اعلان کیا ہے کہ ان کی عبادتیں نہیں قبول ہوں گی۔ اس کی بہت تفصیل سے یوٹیوب پہ اسی ممبر سے دیا گیا تھا اور یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھیں گے، والدین کی اطاعت اور فرما برداری پر۔ بچوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے ماں باپ میں سے کسی نے آواز دے دیا بیٹا ادھر آؤ، اور بچہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز توڑ دینا ہے۔ رکوع میں ہے، نماز نہیں پوری کیجیے، چھوڑ دیجیے۔ سجدے میں ہے، سب سے زیادہ اللہ سے قریب تر ہیں، نماز چھوڑ دیجیے، نماز نہیں پوری کرنی ہے۔ کیوں؟ ماں باپ کا یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ جس رب کی آپ عبادت کر رہے ہیں اسی رب نے یہ ماں باپ کو مقام دیا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، توڑ دیجیے اگر ماں باپ نے بلایا ہے، لیکن نفل نماز، فرض نماز نہیں۔ 5 وقت جو فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کے بارے میں نہیں، ان سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان نمازوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ اور بچوں کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ میرے ماں باپ میری زندگی کی بہتری کے لیے کیا چاہتے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں، کیا قربانیاں دے رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ بچوں، یہ بات طے کر کے اٹھو کہ آپ کے بہتر مستقبل اور آپ کی جو آنے والی زندگی ہے، آگے جو مستقبل میں آپ کی زندگی ہے، اس میں ذرہ برابر آپ کو تکلیف پہنچے، ماں باپ کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ ماں باپ اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے لیے خیر چاہتے ہیں، شر نہیں چاہتے۔ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، وقت اجازت نہیں دیتا۔ میں آگے ایک اور خاص بات یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ تعلیم کو حاصل کرنے کے اوقات بھی کچھ مخصوص ہیں۔ صبح کا وقت بڑا شاندار وقت ہوتا ہے، اور کیوں نہ وہ وقت شاندار ہو جس کے لیے نبی کائنات جس کے ارادوں پر اللہ رب العزت ان کے ارادے کو تکمیل کر دے، جو حبیب خدا کا لقب پا جائیں، جو حبیب کبریا کا لقب پا جائیں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا، ان کی دعاؤں میں شک ہے کیا؟ وہ کچھ دعا کریں اپنی امت کے لیے اور ان کی دعا قبول نہ ہو، اس میں شک کرتا ہے کوئی نہیں شک کر سکتا۔ اور اس ذات گرامی کی کیا دعا ہے؟ اللہم بارک لامتی، اللہم بارک لامتی، اے اللہ میری امت کے لیے خیر و برکت دے دے، فی بکورہا، اس کے صبح کے وقت میں۔ صبح کا وقت تو ہمارا 11 بجے 12 بجے شروع ہوتا ہے، اور صبح کے وقت میں برکت دے دی گئی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اتنی بھی قربانیاں نہیں دیتے کہ رات جو ہم 11 بجے کھانا کھاتے ہیں، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ دکان سے آنے کے بعد جلد از جلد دسترخوان لگے، 9، 9:30، 10 تک ہم فارغ ہو جائیں، تھوڑا سا ٹہل گھوم کر کے کھانا ہضم کر کے سو جائیں، اور صبح فجر میں اٹھ کر کے پھر سے ہم تازہ دم ہو کر کے محنت کریں، کوشش کریں۔ کبھی دیکھیے کہ کیا برکت ہے اس وقت میں، اور نبی کائنات نے جو دعا دی ہے اس دعا کے بھی مستحق ہم نہ ٹھہریں، اس کے بھی ہمیں کوئی فکر نہ ہو، حقدار نہ ہو۔ بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ والدین نے اگر قربانیاں نہیں دیں تو یاد رکھیے اپنے بچوں کے لیے خیر خواہی نہیں ہوئی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کے حضور جواب دینا مشکل ہو جائے گا اگر آپ نے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کچھ قربانیاں نہیں دیں، کچھ محنتیں نہیں کی، کچھ کوششیں نہیں کی، تو اللہ کے سامنے کس اعتبار سے آپ منہ دکھانے کے قابل ہوں گے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے جو حق تھا ان کی پرورش کا، ان کے مستقبل کا، ان کے لیے روشن مستقبل کا، اس کے لیے پرواہ نہیں کی اور نہ قربانیاں دی ہیں۔ تو اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہمیں صبح کے وقت کو بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچے کو دن میں ایک مخصوص وقت کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آرام کے لیے ہم دیں،
اور جب بچہ سو کر کے اٹھے تو پھر سے یاد کرنے کا جو وقت ہوتا ہے، سو کر کے اٹھنے کے بعد بالکل آدمی کا ذہن خالی ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، اس وقت بھی یاد ہوتا ہے، اس وقت بھی یاد کرانا چاہیے۔ اور آخری بات بتا کر کے بات ختم کریں گے کہ ہم اور آپ اگر یہ جانتے ہیں کہ ساری محنتوں اور کوششوں پر ہمارا سب کچھ انحصار ہوتا ہے، ہم صرف محنتوں اور کوششوں کے ذریعے سے کامیابی پا جائیں گے، یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی بھول اور چوک ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی معاملہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے، اس سے دعائیں کریں گے، اس سے مدد طلب کریں گے، اس سے توفیق چاہیں گے تو ہمارے لیے خیر اور آسانیاں ہوں گی۔ ماں باپ محنت تو کوشش تو کر رہے ہیں، نمازوں میں غیر حاضری ہے، نمازوں کے بعد دعائیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بعض دیگر اوقات جو بچے کے لیے دعا کرنی چاہیے نہیں ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری فیملی سے، ہمارے گھر والوں کی طرف سے، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ کون دعا کرتا ہے؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے دے۔ نیک صالح اولاد جسمانی اعتبار سے تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہو، بچہ ذہین ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، جسم کے کسی بھی قسم کے جو عیب ہوتے ہیں تمام عیوب سے پاک ہو، یہ معنی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا کہ اس کا دل، اس کا ذہن ہر قسم کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو اور وہ بچہ نیک صالح ہو۔ رب ہب لی من الصالحین، کتنے لوگ ان دعاؤں کا مستقل اہتمام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو بچوں، عزیز بچے، یاد رکھیے کہ آپ جب پاکی کی حالت میں ہوں گے، جب باوضو ہوں گے تو اس وقت شیطان دور رہے گا۔ پاکی اور صفائی سے شیطان دور ہوتا ہے، ناپاکیاں اس کا حصہ ہیں، وہ ناپاکی اور گندگی چیزوں سے بہت قریب رہتا ہے اور پاکی کی جگہوں سے، صفائی کی جگہوں سے وہ دور رہتا ہے۔ باوضو رہ کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور پڑھنے سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، یہ دعائیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ ربی زدنی علما، یہ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو ہر طرح سے فائدہ دینے والا ہو، نفع بخش ہو۔ اس دعا کو پڑھ کر کے آپ پڑھائی شروع کیجئے۔ اسی طریقے سے ایک دعا اور آتی ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن، بعض روایات میں حزن، وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ کوئی آسانی اور کوئی آسانی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ تو آسانی نہ کر دے، اور اے اللہ جس قدر بھی مشکل ترین کام ہے تو چاہ لے تو اسے آسان کر دے گا۔ یہ دعائیں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اور بچے خود اپنی ذات کے لیے پڑھیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی مدد کیسے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ، عمل کے توفیق بخشے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح سے خیر کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں ان کی بیماریوں میں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس ملک کے اندر حق اور عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام بھارت واسیوں کو عدل اور انصاف کے معاملے میں متحد اور متفق کر دے، اور اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔